अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारी आज की वीडियो तीसरी जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू की सफ़ा नंबर 103 पर ये आपका सबक नंबर 17 है, जिसका उन्वान है पैदल से हवाई जहाज़ तक। पैदल यानी बगैर किसी सवारी के चलना, और हवाई जहाज़ तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हवाई जहाज़ के ज़रिए से सफ़र किया जाता है, और पहले पैदल चल के इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। मेरे साथ साथ इस सबक की रीडिंग कीजिए। यहाँ से हमारी ज़रूरतें एक जगह रहने से पूरी नहीं होती, यानी हमें अपनी ज़रूरतों के लिए सफ़र करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। एक जगह रहने से हमारी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं होती, इसलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले इंसान हर जगह पैदल ही आ जाता था। क्या होता था पहले ज़माने में सवारियाँ नहीं हुआ करती थी, तो हर जगह इंसान जो है वो पैदल ही आता जाता था। सामान भी अपने सर पर या पीठ पर लाद कर ले जाता था, और जो कुछ उसके पास सामान होता था वो भी या तो अपनी पीठ पर लाद लिया करता था या अपने सर पर रखकर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने आसपास का जायज़ा लिया, यानी आसपास देखा, मुशाहिदा किया, ऑब्ज़र्व किया, तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर सवारी और बोझ होने के काम आ सकते हैं। क्या हो सकता है? कुछ जानवर जो है वो उसके काम आ सकते हैं, सवारी के लिए और बोझ ढोने के लिए। जिस बोझ को वो अपने सर पर और अपने पीठ पर लाद कर लादा जाता है, तो वो अब जानवरों से उसका काम ले सकता है। सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। उसने घोड़े, हाथी, बैल, ऊंट और खच्चर, ये देखिए इस तरह के जानवर पहले भी हुआ करते थे और आज भी ये आपको नज़र आ जाएंगे। घोड़े, हाथी, बैल, ऊंट और खच्चर वगैरह जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया, लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। अगर कहीं दूर जाना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था, ये दिक्कत थी इसमें। इंसान के शऊर ने तरक्की की, यानी इंसान ने जब और सोचा समझा और उसके शऊर ने तरक्की की, तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। क्या ईजाद कर लिया? पहिया। और पहिया जो है वो एक ऐसी ईजाद थी जो आज तक हमारे काम आ रही है, और उसका कोई बदल अभी तक नहीं है। पहिया, हर गाड़ी में पहिया होता है, कैसी भी गाड़ी हो, यहाँ तक के जो हवाई जहाज़ होता है उसमें भी पहिए होते हैं। आपने देखा होगा रनवे पर हवाई जहाज़ दौड़ता है तो पहियों की मदद से दौड़ता है, और उसके बाद फिर वो उड़ना शुरू कर देता है। तो उसने पहिया ईजाद किया, फिर उसने दो पहियों पर चलने वाली गाड़ियाँ बनाई। कैसी गाड़ियाँ बनाई? सबसे पहले उसने दो पहियों पर चलने वाली। उन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन सवारियों के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। अब थोड़ा सा सहूलत पैदा हो गई, और पहिए की वजह से जो है वो सवारियाँ शुरू हो गई बननी। जब इंसान को भाप की कुव्वत का अंदाज़ा हुआ, भाप एक ऐसी कुव्वत है, जब उसका अंदाज़ा हुआ, आप देखते ना, जब आप किसी बर्तन को चूल्हे पर रख दें पानी भर के उसमें और उसको ढक दें, तो भाप की कुव्वत से, भाप की ताकत से उसका ढकना जो है वो उठने लगता है अपने आप। वो तो थोड़ा पानी होता है, लेकिन जब ये कुव्वत, ये ताकत बढ़ा दी जाती है तो वो और भी बड़ा काम ले सकता है, जैसे आप आगे इस सबक में पढ़ेंगे। तो जब इंसान को भाप की कुव्वत का अंदाज़ा हुआ, कुव्वत यानी ताकत, तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। क्या बना लिया उसने? ऐसा इंजन बना लिया जो भाप की ताकत से, भाप की कुव्वत से चलता था। जेम्स वाट ये एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम यहाँ पर आया है, आगे इनके बारे में आप पढ़ेंगे। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियाँ की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह से रख कर इस इंजन से काम लिया जा सकता है, तो इसकी मदद से पहियों को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। क्या सोचा लोगों ने? जब एक जगह रखकर इस इंजन से काम लिया जा सकता है, तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी
18ویں صدی یعنی کہ 18 سینچری کے آخر میں انسان نے اس خیال کو بھی سچ کر دکھایا اور سڑکوں پر بھاپ کی طاقت سے چلنے والی موٹر گاڑیاں دکھائی دینے لگیں. اب کیا ہوا؟ سڑکوں پر موٹر گاڑیاں ایسی چلنے لگی جو بھاپ کی طاقت سے چلتی تھیں. جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ بھاپ کی قوت سے بھاپ کی طاقت سے چلنے والا انجن ہے اور اس میں پیچھے یہ گاڑی لگی ہوئی ہے اس تصویر میں. جیمس واٹ بھاپ کے انجن سے گاڑی کھینچنے کا بھی کام لینا چاہتا تھا، لیکن بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اسے اس کام کو پورا کرنے کا وقت نہ مل سکا اور اس کا انتقال ہو گیا. وقت اس کا پورا ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. جیمس واٹ جو تھا وہ اپنے کام اس کا ادھورا رہ گیا. جیمس واٹ کا ایک ساتھی فلٹن تھا اس انجن سے پانی میں ایک کشتی چلانا چاہتا تھا. پہلے تو لوگوں نے فلٹن کے اس خیال کا مذاق اڑایا، لیکن انہیں اس وقت بہت تعجب ہوا جب فلٹن نے سچ مچ بھاپ کے انجن سے پانی میں کشتی چلا کر دکھا دی، اور یہ پانی کا جہاز تھا جو بھاپ کی وجہ سے چلنے لگا. ابھی انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام باقی تھا. یہ کام جارج اسٹیفنسن نے پورا کر دکھایا. کیا نام تھا ان کا؟ جارج اسٹیفنسن. انہوں نے اس کام کو پورا کر دکھایا. اسے یقین تھا کہ بھاپ کا انجن گاڑیوں کو کھینچ سکتا ہے. آخرکار اس نے ایسا انجن بنا ہی لیا جس سے گاڑی کھینچی جا سکتی تھی. بھاپ کا انجن پہلی بار کوئلے کی گاڑی کھینچنے کے کام میں لایا گیا. جارج اسٹیفنسن نے سوچا اب ایسا انجن بنانا چاہیے جو سواری گاڑیاں بھی کھینچ سکے. اس مرتبہ اس نے پہلے سے کہیں اچھا انجن بنایا. انجن کے پیچھے سواریوں سے بھری کوئی گاڑی بھی لگا دی اور پھر اس نے اس گاڑی کو چلا کر دکھایا. یہ پہلی ریل گاڑی تھی. پہلی بار جو ریل گاڑی بنی وہ اس طرح سے بنی جیسے کہ آپ نے ابھی یہاں پڑھا. انسان کو یہ خیال بہت دن سے تھا کہ پرندوں کی طرح وہ بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک بار اس نے پرندوں کے بہت سے پر جمع کیے. کیا کیا انسان نے؟ پرندوں کے بہت سے پر جمع کیے اور انہیں اپنے بازوں سے باندھ کر اونچائی سے کود کر اڑنے کی کوشش کی. یہ دیکھیے انسان نے پرندوں کی طرح اڑنے کی کوشش کس طرح سے کی کہ اس نے اپنے بازوں پر بہت سارے پرندوں کے پر باندھ لیے اور اونچائی سے ہوا میں کود گیا. اونچائی سے کود کر اڑنے کی کوشش کی انسان نے، لیکن اپنی اس پہلی کوشش میں وہ ناکام رہا اور زمین پر آ گرا. پھر بھی انسان نے ہمت نہیں ہاری اور ہوا میں اڑنے کے لیے اس نے اپنی کوششیں برابر جاری رکھی. آخرکار 1903 میں دو امریکی بھائی ولبرٹ رائٹ اور آرون رائٹ ایک ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی. ان دونوں بھائیوں کی خوشی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب انہوں نے 1908 میں ہوائی جہاز اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہوا میں بھی سفر کر سکتا ہے. لیکن انسان کی کوشش جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور انسان اگر محنت کرے اور کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے آخر ایک دن. اس طرح انسان نے زمین، پانی اور ہوا میں سفر کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع بھی پیدا کر لیے ہیں. یہ سچ ہے، کوشش کرتے رہنے سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. دیکھیے کہاں سے سفر شروع ہوا تھا، پیدل آتا جاتا تھا، اس کے بعد اس نے جانوروں کی مدد سے ایک جگہ سے آنا جانا شروع کیا اور پھر ہوا میں بھی اڑنا شروع کر دیا. اور آج آپ کے سامنے ہوائی جہاز کی شکل میں موجود ہے کہ انسان ہوا میں اڑ کر اپنا سفر کر سکتا ہے. اب صفحہ نمبر 106 پر اس سبق سے متعلق الفاظ معنی ہیں، انہیں دیکھیے ذرا دھیان سے. سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے شعور، جو آپ کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا ابھی. شعور کا مطلب ہے عقل یا تمیز. بیچ میں کوما لگا ہوا ہے تو شعور کا مطلب عقل یا تمیز. اس کے بعد میں ایجاد. ایجاد کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز بنانا، نئی بات پیدا کرنا، اسے کہا جاتا ہے ایجاد. پھر ہے تبدیلی. تبدیلی یعنی فرق. قوت کا مطلب طاقت یا زور. اور تعجب، حیرت یا حیرانی. آخرکار، نتیجے کے طور پر. انتہا کا مطلب ہوتا ہے حد. اور ذرائع، یہ ذریعے کی جمع ہے یعنی وسیلہ. ابھی سبق سے متعلق سوال جواب کریں گے. اپنی کاپیاں نکال لیجئے اور اپنی کاپی میں
سب سے پہلے صفحے کے اوپر لکھیے سبق نمبر 17 اور سبق کا عنوان پیدل سے ہوائی جہاز تک. ادھر تاریخ لکھ کر آج کی تاریخ ڈال دیجیے اور یہاں لکھیے سوچیے بتائیے اور لکھیے. آپ کی سہولت کے لیے میں نے تاکہ آپ سمجھ سکیں ریڈ اور بلو پین کا استعمال کیا ہے سوال جواب لکھنے میں. آپ اپنا کام پینسل سے کیجیے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے الف. الف یعنی پہلا سوال. پہلے زمانے میں انسان ہر جگہ کیسے جاتا تھا. تو اس سوال کا جواب اگلی لائن میں لکھیے جواب لکھ کر. پہلے زمانے میں انسان ہر جگہ پیدل جاتا تھا. کیسے جاتا تھا؟ پیدل جاتا تھا سب سے پہلے زمانے میں انسان. اس کے بعد ایک یا دو لائنیں چھوڑ کر اگلا سوال لکھیے بے لکھ کر. بوجھ ڈھونے کے لیے انسان کن جانوروں کا استعمال کرتا تھا. جب بوجھ ڈھونا ہوتا تھا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی سامان لے جانا ہوتا تھا تو وہ کن جانوروں کا استعمال کرتا تھا. اگلی لائن میں اس کا جواب لکھیے جواب لکھ کر اس طرح سے. بوجھ ڈھونے کے لیے انسان گھوڑے کوما لگا کر لکھ دیجیے ہاتھی, پھر کوما لگا دیجیے اور لکھ دیجیے بیل اور کوما لگائیے اس کے بعد پھر لکھ دیجیے اونٹ. اونٹ کے بعد میں کوما نہیں لگے گا اور کا لفظ لکھ کر خچر وغیرہ جیسے جانوروں کا استعمال کرتا تھا. اس طرح سوال نمبر 2 کا جواب ہو گیا. اب تیسرا سوال ہے جیم. یہ سوال لکھیے ایک دو لائنیں چھوڑ کر. پہیوں سے انسان نے کس چیز کی ایجاد کی. پہیے جب ایجاد ہو گئے, پہیے جب انسان کی دریافت میں آ گئے, پہیے کی جب ایجاد کر لی تو انسان نے کس چیز کی ایجاد کی. جواب ہے اس کا پہیوں سے انسان نے گاڑی کی ایجاد کی. جب پہیا ایجاد ہو گیا تو اس کے بعد انسان نے کیا بنائی؟ گاڑی بنائی, گاڑی کی ایجاد کی. چوتھا سوال بھاپ کے انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام کس نے لیا. بھاپ کے انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام کس نے لیا. اس کا جواب ہے بھاپ کے انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام جیمز واٹ نے لیا. جیمز واٹ اردو میں لکھ کے بریکٹ میں انگلش میں بھی لکھ دیجیے گا جیسے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہاں میں نے بھی لکھ دیا ہے, آپ اس کو دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. ایک دو لائنیں چھوڑ کر اب 5واں سوال لکھیے جو ہے چھوٹی ہے. رائٹ برادران نے کون سی مشین بنائی. رائٹ برادران یعنی 2 بھائیوں کے جو آپ نے نام ابھی پڑھے ہیں کتاب میں. اس کا جواب ہے رائٹ برادران نے ایک ایسی مشین بنائی جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی. یعنی اس زمانے کا ہوائی جہاز ہم کہہ سکتے ہیں. جو سب سے پہلا ہوائی جہاز تھا وہ رائٹ برادران نے بنایا تھا جو پیٹرول کی مدد سے اڑ سکتی تھی. اس کا جواب ہو گیا. سوال جواب کے بعد اب آپ کا جو ورک بک کا کام ہے وہ کریں گے. ورک بک میں دیکھیے ان جملوں کو صحیح لفظوں سے مکمل کیجیے. یہ جملے دیے ہوئے ہیں یہاں پر الف بے جیم دال اور ہیل کے عنوان سے, اور ان جملوں میں خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور یہاں پر 2 آپشن ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پیدل یا سواری. یہ ادھر پیدل ہے اور یہ سواری, تو آپ کو ان دونوں میں سے ایک لکھنا ہے. یہاں پر پہلے انسان ہر جگہ کیسے جاتا تھا؟ پیدل ہی سواری سے. جی پہلے انسان ہر جگہ پیدل ہی آتا جاتا تھا. ٹھیک ہے, کوئی سواری نہیں تھی اور سواری کی اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہیا ایجاد نہیں ہوا تھا, تو پیدل ہی آتا جاتا تھا پہلے ہر جگہ انسان. تو اس طرح سے یہ پہلا جملہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب اگلے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 107 پر آ جائیے. صفحہ نمبر 107 پر دیکھیے لکھا ہوا ہے پہلا اوپر والا جملہ. اس میں مشکل یہ تھی کہ دور جانے میں بہت وقت لگ جاتا تھا. یہاں دیکھیے آسانی یا مشکل, تو اس میں کیا تھی؟ مشکل یہ تھی. مشکل آسانی نہیں آئے گا, یہاں مشکل آئے گا. ٹھیک ہے, اس میں مشکل یہ تھی کہ دور جانے میں بہت وقت لگ جاتا تھا. جب وہ پیدل آتا جاتا تھا نا تو دور جانے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے پہلے تو لوگوں نے فلٹن کے اس کائے کا خیال کا یا خوشی کا مذاق اڑایا. جی خیال کا. تو جو خیال تھا فلٹن کے ذہن میں اس کا مذاق اڑایا لوگوں نے پہلے تو, جب تک وہ اپنے خیال کو صحیح ثابت نہ کر سکا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہاں پر خیال آ جائے گا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے انجن کے پیچھے سواریوں سے خالی یا بھری کوئی گاڑی بھی لگا دی. جی بھری گاڑی, کوئی سوارے سے بھری کوئی گاڑی بھی لگا دی انجن کے پیچھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آخری جملہ ہے ہوا میں اڑنے کے لیے انسان نے اپنی کوششیں کبھی کبھی یا برابر جاری رکھی. جی برابر جاری رکھی, مسلسل ہوا میں اڑنے کے لیے انسان کا جو خواہش تھی کہ میں پرندوں کی طرح ہوا میں اڑوں, تو یہ کوشش انسان نے برابر جاری رکھی. اس کے بعد ہی وہ کامیاب ہوا. ہم اپنی کوششیں چھوڑ دیتے ہیں یا رک کر کرتے ہیں
تو وہ ہماری کوششیں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتی اور ہمیں ان میں دیر لگتی ہے. اس لیے اگر ہم برابر کوشش جاری رکھیں, اپنی محنت کرتے رہیں, تو ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے. یہ اس سبق میں آپ نے سیکھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر نمبر 4 پر دیے ہوئے لفظوں سے واحد بنائیے. یہاں پر جمع اور یہ نیچے واحد. یہاں کچھ جمع کے الفاظ دیے ہوئے ہیں جیسے ضروریات, مشکلات, اوقات, ایجادات, ترقیات, خیالات اور ذرائع. اس کا آپ کو نیچے واحد لکھنا ہے. یہاں پر جیسے ضروریات کا واحد کیا ہوگا؟ ضرورت. مشکلات کا مشکل. اوقات کا وقت. ایجادات کا واحد ایجاد. ترقیات کا واحد ترقی. خیالات کا واحد خیال. اور ذرائع کا واحد ذریعہ. ٹھیک ہے. اب آ جائیے ورک بک کے اگلے کام پر. نمبر 5 پڑھیے, سمجھیے اور لکھیے. اس میں ہے جہاز کے ذریعے لمبا سفر کم وقت میں طے کرتے ہیں. اور دوسرا جملہ ہے بھاپ کی قوت سے بہت سارے کام لیتے ہیں. جیم ہے بہت سے انجن بجلی سے چلتے ہیں. ان جملوں میں کرتے ہیں, لیتے ہیں, چلتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ریڈ کلر سے دیکھیے لکھا ہوا ہے فعل. فے عین لام. فعل لام بھی فعل کہلاتا ہے اور فے عین لام بھی, اس کو بھی فعل کہتے ہیں. فعل یعنی کریا. ٹھیک ہے, یا ورب. تو فعل ہیں. یہ کیا ہے؟ ان جملوں میں کرتے ہیں, لیتے ہیں, چلتے ہیں, یہ ہیں فعل. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا, کرتے ہیں, کام لیتے ہیں اور چلتے ہیں, تو یہ فعل ہے. ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کام جاری ہے. کام کیا ہے؟ جاری ہے, کام ہو رہا ہے. ایسے فعل کو فعل حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ایسے فعل کو؟ ایسے فعل کو حال کہتے ہیں. جس میں کام کا جاری ہونا پایا جائے وہ حال کہلاتا ہے. اب دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے, وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو اس کو فعل حال کہتے ہیں. نیچے لکھے ہوئے جملوں کے سامنے ماضی اور حال لکھیے. یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں یہاں آپ کو پہچان کے اس کے سامنے یہاں لکھنا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے, فعل حال ہے یا فعل ماضی ہے. تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے پرانے زمانے میں انسان پیدل سفر کرتا تھا. کرتا تھا یعنی گزر گیا وہ زمانہ جس میں وہ پیدل سفر کرتا تھا, تو اس کو فعل ماضی کہا جائے گا. ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ, پاسٹ, جس کو انگلش میں پاسٹ کہا جاتا ہے, اور حال کو پریزنٹ کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے موجودہ زمانے میں انسان سواری سے چلتا ہے. چلتا ہے یعنی کہ آج بھی چلتا ہے, تو یہ فعل حال ہو گیا. یہاں پر لکھ دیجیے فعل حال. لام کے نیچے زیر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اس طرح اس کو فعل حال پڑھا جائے گا, فعل ماضی پڑھا جائے گا. لام یہ زیر لے نہیں ہے بلکہ لام زیر لے. فعل ماضی اور فعل حال, تو یہ 2 جملے ہو گئے. تیسرا جملہ صفحہ نمبر 108 پر دیکھیے. انسانی شعور نے پہیہ ایجاد کیا. پہیہ ایجاد کیا یعنی کہ پہیہ ایجاد کیا. یہاں پر تھا جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے. پہیہ ایجاد کیا تو یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. انجن جو ہے وہ کشتی سے, انجن سے کشتی چلتی ہے. انجن کیسے چلتی ہے؟ کشتی. انجن سے چلتی ہے کشتی, تو یہ فعل حال ہے. یہاں پر فعل حال لکھ لیجیے لام کے نیچے زیر لگا کر. بہت سے لوگ لام میں زیر لے دیتے ہیں بڑی کے ساتھ میں, یہ غلط ہے بالکل. لام کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے, تو یہ فعل حال پڑھا جائے گا, یہ فعل ماضی. اس کے بعد 6 نمبر پر دیکھیے سفر کے 5 ذرائع کے نام لکھیے. ذرائع یعنی ذریعے کی جمع ہے. سفر کے 5 جو ذریعے ہیں ان کے یہاں پر آپ کو نام لکھنے ہیں خالی جگہ میں. تو سب سے پہلے یہاں خالی جگہ میں لکھ دیجیے سائیکل. ٹھیک ہے, جیسے میں نے یہاں لکھ دیا. آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے تو یہاں پر سائیکل لکھا ہے, اسکوٹر, ریل گاڑی, پانی کا جہاز اور ہوائی جہاز. آپ ان کے علاوہ کسی دوسری سواریوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں جو سفر کے کام میں آتی ہیں. اب دیکھیے یہاں کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں. 4 تصویریں. یہ بیل گاڑی ہے, یہ گھوڑا, یہ ریل گاڑی. ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر بعد آپ نیچے دیکھیں گے ہوائی جہاز بنا ہوا ہے. ان تصویروں پر آپ کو 2 جملے لکھنے ہیں. یہاں پر 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں, ان پر اپنی مرضی سے 2 جملے لکھ دیجیے. بیل گاڑی کے متعلق, گھوڑے, ریل گاڑی, اور یہ دیکھیے ہوائی جہاز آ گیا. ہوائی جہاز سے متعلق 2 جملے یہاں لکھ دیجیے. اس کے بعد میں ہم صفحہ نمبر 109 پر آتے ہیں. جی صفحہ نمبر 109 پر دیکھیے 8 نمبر لکھا ہوا ہے. یہاں پر الف اور بے کے حصوں کو ملا کر صحیح جملے بنائیے اور انہیں خالی جگہ میں لکھیے. یہاں یہ خالی جگہ دی ہوئی ہیں اور یہ 4 جملے ہیں. الف اور بے کو ملا کر
जुमला बनाकर सही यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक ज़माने तक इसी तरह क्या था, इंसान का काम चलता रहा, तो इसको इससे मिलाकर यहाँ लिख दीजिए पहली लाइन में। इसके बाद दूसरा जुमला है, जब इंसान को भाप की कुव्वत का अंदाजा हुआ तो क्या हुआ फिर, तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया, ये यहाँ लिख दीजिए इस जुमले को। ठीक है। तीसरा जुमला है, जेम्स वाट भाप के इंजन से क्या हुआ, गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, तीसरा जुमला यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद चौथा जुमला, और एक ही ऑप्शन रह जाता है, इंसान को यह ख्याल बहुत दिन से था कि परिंदों की तरह वो भी हवा में उड़ सकता है, तो इसको इस आखिरी जुमले को इस आखिरी लाइन में लिख दीजिए। और फिर 9 नंबर पर देखिए, इस 8 मंजिला इमारत की आखिरी मंजिल पर पहुंचने के लिए हर मंजिल पर ऐसे 2 अल्फाज के गिर्द यानी कि चारों तरफ दायरा बनाइए जो मुतदाद हो। क्या हो, मुतदाद। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर 8 मंजिला इमारत है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरे के मुतदाद जो अल्फाज हैं उनके गिर्द यानी उसके चारों तरफ दायरा बनाना है आपको। दायरा यानी सर्किल, पेंसिल से सर्किल बनाना है, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इसमें 3 में आपको 2 मुतदाद हैं और एक अलग है। जैसे उरूज का मुतदाद ज़वाल, और मुतदाद एक दूसरे का अपोजिट को कहा जाता है विलोम शब्द, इसको मुतदाद कहते हैं उर्दू में। एक दूसरे की जिद जो होते हैं अल्फाज, उरूज का ज़वाल, अमीर का ज़ईफ नहीं होगा बल्कि अमीर का क्या मुतदाद होगा, गरीब। इसके बाद में है लफ्ज़ बुलंदी, बुलंदी का हस्ती नहीं होगा, क्या होगा बुलंदी का, पस्ती। बुलंदी यानी ऊंचाई और पस्ती नीचे। इसके बाद मुहर्रम जो है ये गलत, बिल्कुल अलग लफ्ज़ है। और यहाँ पर जहन्नम और जन्नत, तो ये एक दूसरे के मुतदाद हैं, जहन्नम और जन्नत। फतेह का सख्त नहीं होगा मुतदाद, फतेह का मुतदाद क्या होगा, शिकस्त। फतेह कहते हैं जीत को और शिकस्त कहते हैं हार को, ठीक है। तो फतेह का मुतदाद शिकस्त। आकिल ये अलग है, इसको दायरा नहीं कीजिए। आकिल के बाद में है गाफिल और बेदार। गाफिल का मतलब सोया हुआ या गफलत में पड़ा हुआ, और बेदार कहते हैं जागा हुआ, ठीक है। तो गाफिल का बेदार एक दूसरे के मुतदाद ये लफ्ज़ होंगे। मोहब्बत का मुतदाद हसरत नहीं हो सकता, मोहब्बत का मुतदाद नफरत। मोहब्बत और नफरत तो आप जानते ही हैं ना। तो इसके बाद में है सबसे आखिर में बहार, और बहार का मुतदाद समा नहीं हो सकता, बहार का मुतदाद होगा खिज़ां। बहार और खिज़ां एक दूसरे के मुतदाद अल्फाज हैं। तो इस तरह से दायरा कर दीजिए इन लफ्ज़ों के चारों तरफ, इन लफ्ज़ों के गिर्द, ठीक है। इस तरह से आपका आज का ये सबक मुकम्मल होता है। काम मुकम्मल करने से पहले एक आखिरी काम और रह गया है सफ़ा नंबर 110 पर, और ये 10 नंबर ही है। जाहिर से बात यहाँ पर देखिए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपको थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ना भी है, और यहाँ पर खाली जगह में लिखते भी जाना है। जैसे कि एक लफ्ज़ है जायज़ा, ये कुछ नए अल्फाज हैं जिनकी आपको मशक करनी है, पढ़ने की भी और लिखने की भी। जैसे यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी तरह से खुशखत लिखते जाइए और बुलंद आवाज़ से पढ़ते जाइए। जायज़ा यहाँ लिख दीजिए, जायज़ा 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 पढ़कर लिखते रहिए। इसके बाद में अगला लफ्ज़ है शऊर, इसी तरह शऊर लिख दीजिए यहाँ पर। एक फिर इजाफा, इजाफा 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 इजाफा, ठीक है। 5 जगह आपको लिखना है। इसी तरह फिर है ज़रिए, ज़रिए लिख दीजिए यहाँ पर। और ताज्जुब, ताज्जुब 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 ताज्जुब। फिर ईजाद, ईजाद भी इसी तरह 5 जगह लिख दीजिए पढ़ कर। इस तरह आपको ये काम करना है। वर्कबुक का काम भी आपका मुकम्मल हो गया और आपका सवाल जवाब भी हो गए। अपनी कॉपी में सवाल जवाब कीजिए और वर्कबुक का काम अपनी वर्कबुक में करके मुकम्मल रखिए। काम को चेक कराने के लिए कहा जाए तो आप इसको काम को चेक कराइए, ठीक है। शुक्रिया।